الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله مولانا العظيم. انتہائی قابل احترام دوستوں، بزرگ اور عزیزوں، ساری کامیابی کی بنیاد، چاہے وہ دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو، سب سے پہلی اس کی بنیاد وہ ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی وعدے اپنے بندوں کے ساتھ ہیں، دنیا سے متعلق ہو یا آخرت سے، ان سارے وعدوں کے ساتھ سب سے پہلی شرط وہ ایمان کی ہے۔ بلکہ اللہ نے قسم کھا کر کے یہ بات کہی ہے کہ انسان خسارے سے، نقصان سے اس وقت تک نہیں بچ سکتا جب تک کہ اس کی زندگی میں ایمان نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کو کسی بات پر قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بات کی اہمیت کو، بات کی اس کو تاکید بڑھانے کے لیے اللہ پاک اپنی بات پر قسم کھا رہے ہیں۔ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، ساری انسانیت۔ یہاں اللہ نے کسی مخصوص جماعت کا لفظ ذکر نہیں کیا، بلکہ انسان کہا، جس میں ساری انسانیت آ گئی، مالدار بھی، غریب بھی، بڑے بھی، چھوٹے بھی، ایمان والے بھی، غیر ایمان والے بھی۔ ان الانسان، یقیناً سارے انسان، لفی خسر، البتہ خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ الا الذین آمنوا، اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بیان کر رہے ہیں جو نقصان سے، خسارے سے نکلنے والے ہیں۔ سب سے پہلے وہ ہیں جو ایمان لائے۔ الا الذین آمنوا، وہ جو اللہ پر ایمان لائے۔ سب سے پہلا فریضہ جو بندوں پر اللہ کی طرف سے ہے وہ اللہ پر ایمان لانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بھی کسی کو ایمان کی دعوت دی جاتی تھی تو سب سے پہلے اس کو اللہ پر ایمان سکھایا جاتا تھا۔ آپ نے فرمایا صحابہ کو، قل آمنت باللہ، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا۔ اس لیے ایمان مجمل، ایمان مفصل میں سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانا ہے۔ آمنت باللہ، کہ میں اللہ پر ایمان لایا۔ سب سے پہلی بنیاد اللہ پر ایمان لانا ہے۔ دنیا میں بندوں کے ساتھ جو عزت کا وعدہ ہے وہ اسی ایمان کی بنیاد پر ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ عزت کن کے لیے ہے؟ کہ عزت ایمان والوں کے لیے ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سربلندی کن کے لیے ہے؟ غلبہ کن کے لیے ہے؟ فتح کن کے لیے ہے؟ نصرت اور کامیابی کن کے لیے ہے؟ مؤمنین، ایمان کی شرط ہے۔ اللہ کی مدد کن کے ساتھ ہے؟ وہاں وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کے ذمے حق ہے ایمان والوں کی مدد کرنا۔ چین و سکون، راحت، ان ساری نعمتوں کا وعدہ کن کے ساتھ ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ایمان کے بغیر دلوں کا اطمینان مل ہی نہیں سکتا۔ حیات طیبہ، بہترین خوشگوار زندگی کی سب سے پہلی بنیاد ایمان ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، پہلی شرط ہے کہ وہ ایمان والا ہو۔ برکتوں کے وعدے کن کے ساتھ ہیں؟ کہ سب سے پہلی شرط اس میں ایمان ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ،
میرے عزیز و بزرگوں، پورا قرآن آپ اٹھا کر کے دیکھ لو، جتنی آیتیں بندوں کے متعلق دنیا اور آخرت کی بشارت کے بارے میں ہے، سب سے پہلی شرط اس میں اللہ پر ایمان لانا ہے۔ اللہ پر ایمان ہے۔ اہل علم حضرات فرماتے ہیں ایمان کی کوئی حد نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں سب سے پہلا عنوان جو قائم کیا ہے، سب سے پہلی کتاب وہ کتاب الایمان ہے، ایمان کا بیان۔ مسلم شریف حدیث کی کتاب ہے جو بخاری کے بعد جس کا درجہ ہے، اس میں سب سے پہلا بیان وہ کتاب الایمان ہے۔ اتنا اہتمام کر رہے محدثین، ساری حدیثوں کو اس میں لا رہے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کی کوئی حد نہیں ہے، ایمان کا کوئی اینڈ نہیں ہے، اس کا کوئی اختتام، آخری درجہ نہیں ہے۔ موت کے آخر سانس تک اگر کوئی شخص محنت کرتا رہے، وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا ایمان مکمل ہو چکا ہے۔ ایمان پر محنت ہے تو سب سے پہلی شرط ایمان ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی علامتوں کو بتایا ہے، تاکہ ان علامتوں کے ذریعے سے ایمان والا اپنے ایمان کو جانچے۔ اس لیے کہ جو چیز نظر نہیں آتی ہے اس کو علامت سے پہچانا جاتا ہے۔ بخار دکھنے والی چیز نہیں ہے، اس کی علامت ہے۔ بیماری نظر آنے والی چیز نہیں ہے تو اس کی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ ایک انسان کو ہارٹ کی تکلیف ہے تو ڈاکٹر ان سے پوچھتا ہے کہ تم کو چلنے میں سانس پھولتی ہے؟ علامات ہیں کہ جو چیزیں نظر آتی ہیں انسان اس کو ناپ لے۔ بعض چیزیں لیٹر میں آتی ہے، بعض چیزیں وزن میں، کلو میں آتی ہے۔ ایمان نظر آنے والی چیز نہیں ہے، تو کیسے پتہ چلے گا ہمارا ایمان بڑھ رہا ہے یا ہمارا ایمان گھٹ رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی علامتیں بتائی ہیں اور فرمایا کوئی بھی چیز اس کی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ جیسے ابھی دن ہے، دن کو کیسے پہچانیں گے؟ کہ دن کو پہچانا جائے گا رات کے ذریعے سے، کہ رات بالکل کالی ہے، پھر کہا کہ دن اس کے مقابلے میں روشن ہے۔ ایسے ہی ایمان کی علامت بیان کی تو فرمایا ایمان کو کیسے پہچانو گے؟ کہ اس کے خلاف میں نفاق ہے، اس کی علامتیں بھی بیان کی۔ اب تم دیکھو کہ ہمارے اندر ایمان کی علامتیں ہیں یا ہمارے اندر اللہ معاف کرے نفاق کی علامتیں ہیں، ورنہ ایمان کا دعویٰ پیدا ہوگا، ایمان کی علامتیں نہیں ہوگی تو ہر ایک یہ سمجھے گا کہ بھئی میں تو ایمان والا ہوں۔ ایمان والے ہیں، لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے 1 روپیے کو بھی مال کہیں گے اور 1 لاکھ کو بھی مال کہیں گے، لیکن ہر چھوٹا بڑا اس بات کو سمجھتا ہے کہ جو ضرورت لاکھ سے پوری ہوگی وہ روپیے سے تھوڑی پوری ہوگی۔ بھئی ہم انکار نہیں کرتے کہ 1 روپیہ مال نہیں ہے، وہ بھی مال ہے، لیکن جو کام، جو ضرورتیں اور جو حاجتیں وہ لاکھ سے پوری ہوگی وہ روپیے سے تھوڑی پوری ہوگی۔ کہ صرف کلمہ پڑھ لینا اور اپنے آپ کو ایمان والا کہنا، اس سے انکار نہیں کہ یہ بھی ایمان ہے، لیکن جو وعدے اللہ کے پورے ہوں گے وہ اس روپیے والے ایمان پر پورے نہیں ہوں گے۔ پھر ایمان والے کو یہ شک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ایمان والے ہونے کے باوجود بھی پریشانی میں ہیں، ایمان والا ہونے کے باوجود بھی حالات میں ہیں، ایمان والا ہونے کے باوجود بھی ہم تکلیفوں میں ہیں، ایمان والا ہونے کے باوجود بھی ہم مسائل کا شکار ہیں۔ ایمان کو ایمان کی علامتوں کے ذریعے سے پہچانا۔ صحابہ کو ایمان کی علامتوں کی وجہ سے اپنے ایمان کی ایسی فکر ہوتی تھی کہ حضرت حنظلہ کو تھوڑی سی اپنی کیفیت کے اندر تبدیلی محسوس ہوئی، فوراً اپنے آپ کو منافق کہتے ہوئے گھر سے نکل گئے۔ کیا بات ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، فرمایا ابو بکر ہم اپنے بیوی بچوں میں ہوتے ہیں، ہم اپنی فیملی گھر بار میں ہوتے ہیں، ہمارے دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور حضور کی مجلس میں مسجد نبوی میں ہوتے ہیں، جنت اور جہنم ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے، یہ کیفیت بدل کیوں جاتی ہے؟ اس کیفیت کے بدلنے کو اپنے لیے نفاق سمجھتے تھے۔
کسی اور کے بارے میں نہیں۔ صحابہ کی خاص صفت یہ تھی، صحابہ کا خاص مزاج یہ تھا، ان کا ہر فرد اپنے بارے میں فکر مند ہوتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حذیفہ سے ملاقات ہوئی، فرمایا تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہو، تم کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی فہرست بتائی ہے۔ فرمایا میں یہ نہیں پوچھتا کہ ان فہرست میں کن کن لوگوں کا نام ہے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس فہرست میں کہیں عمر کا نام تو نہیں ہے۔ دوسروں کی فکر نہیں، اپنے ایمان کے بارے میں فکر۔ فرماتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اگر آخرت میں یہ اعلان کیا جائے کہ ساری دنیا والوں کو صرف ایک شخص ایسا ہے جو جہنم کا مستحق ہے، باقی سب جنتی ہے، فرماتے تھے عمر کو اپنی بدعملی کی وجہ سے یہ خطرہ اور خوف ہے کہ وہ ایک جہنمی کہیں عمر تو نہیں ہے، جن کے بارے میں ساری بشارتیں ہیں اور جن کے بارے میں بڑے بڑے فضائل ہیں، مناقب ہیں، خوشخبریاں ہیں، وہ اپنے بارے میں اتنا فکر مند رہا کرتے تھے کہ بعض مرتبہ یہ کہتے تھے کاش یہ دنیا میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، آخرت کا حساب کتاب اور آخرت کی پوچھ گچھ کا معاملہ ہی نہیں ہوتا۔ ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ یہ ایمان جتنا اندر میں بڑھتا جائے گا اتنا اندر میں یہ بے چینی، فکر آخرت، اللہ کا خوف، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا استحضار پیدا کرتے جائیں۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اندر ایمان ہے، اس کی علامت ہے اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن، نیکی کرو گے تمہیں خوشی ہوگی اور گناہ ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہا کہ گناہ نہیں ہوگا، فرمایا گناہ ہوگا، لیکن گناہ ہونے کے بعد بے حسی نہیں بلکہ اندر میں غم کی کیفیت پیدا ہو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ ایمان کی علامت ہے، گناہ کا نہ ہونا ایمان کی علامت نہیں۔ یہ تو فرشتے ہیں جن سے کوئی غلطی نہیں ہوگی، معصوم ہے، غلطیاں ہوگی، گناہ ہوگا، لیکن کہا کہ ایمان اگر اندر میں ہے، غلطی ہونے کے باوجود یہ ایمان اس وقت تک بے چین رکھے گا جب تک کہ یہ رود ہو کر کے اللہ سے اپنے گناہ کی معافی تلافی نہ کرے، بے چین رکھے گا۔ غلطیاں صحابہ سے بھی ہوئی، ہم نہیں کہتے جان بوجھ کر کے کہ غلطی ہوئی، نادانستہ طور پر ہوا، غیر اختیاری طور پر ہوا، لیکن ایسی بے چینی کہ عورت ذات خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے اپنے جرم کا اقرار اور اعتراف کر رہی ہے، حالانکہ اس کو پتا ہے میں نے جو گناہ کیا ہے اس کی سزا ہماری شریعت میں یہ ہے کہ مجھ کو زندہ زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار مار کر کے سنسار کر دیا جائے۔ ایسی تکلیف دہ سزا کے معلوم ہونے کے باوجود وہ کون سی طاقت تھی جو بغیر کسی پولیس کے اور بغیر کسی شخص کے گرفتار کیے ہوئے از خود مجرم کو جرم قبول کرنے کے اوپر مجبور کرتی تھی؟ حالانکہ اہل علم حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اس گناہ کے ہونے کے باوجود بھی اگر وہ تنہائی میں اللہ سے توبہ کر لیتے ان کا گناہ معاف ہو جاتا، لیکن ان کے سامنے دنیا کی وقتی تکلیف نہیں تھی، ان کے سامنے دنیا کی وقتی رسوائی نہیں تھی، ان کے سامنے دنیا کی وقتی ذلت نہیں تھی، ان کے سامنے ہر وقت آخرت ہوا کرتی تھی۔ کہتے تھے یہاں کی تکلیف تو برداشت کر لیں گے، آخرت کی آگ ہم سے برداشت نہیں ہوگی۔ یہاں 150 ہزار 2000 لوگوں میں ذلت یہ قابل برداشت ہے، لیکن آخرت میں اولین و آخرین کے سامنے ہماری زندگی کے سارے عیبوں کو کھولا جائے، یہ ذلت ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ مجرم خود آ کر کے اپنے جرم کا اعتراف کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت سے یہ فرمایا قصور تمہارا ہے، پیٹ کے بچے کا نہیں ہے، جب فارغ ہو جانا اس وقت آنا۔ ایسی بے چینی ہے، اس دوران میں چاہتی تو کہیں بھی بھاگ جاتی، چھوڑ دیتی مدینہ، کہا نہیں، یہ ایمان ہے جو اندر میں اس وقت تک بے چینی پیدا کرے گا جب تک ایمان والا اپنے گناہ کو اللہ سے معاف نہ کرے۔
گناہ ہوگا۔ یہ کہیں نہیں کہا گیا قرآن و حدیث میں کہ گناہ نہیں ہوگا، غلطی نہیں ہوگی، نافرمانی نہیں ہوگی۔ انسان کی خاصیت ہے کہ انسان سے غلطی ہوگی، گناہ ہوگا، نافرمانی نادانی ہو جائے گی، لیکن اس کا ایمان اس کو اندر سے بے چین کرے گا جب تک یہ اپنے اللہ سے معاف نہیں کرا۔ ایمان کی علامت ہے فکر آخرت اندر میں پیدا ہوگا کہ نہیں، دنیا کے اندر میں یہ 1000 2000 کے نفع کے لیے اپنی آخرت کو برباد نہیں کر سکتا۔ دیکھو نا، 3 دن کے فاقے کے بعد صحابی بازار کمانے کے لیے جا رہے ہیں تو گھر والی یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھو حلال لے کر کے آنا، ناجائز اور حرام مت لانا، ہم دنیا میں فاقے برداشت کر لیں گے لیکن آخرت کی اور جہنم کی آگ برداشت نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے میرے دوستوں، بزرگ عزیزوں، ایمان کی علامتوں میں ایک بنیادی علامت یہ ہے کہ ایمان والا ہو اور اس کے سامنے اللہ کی نافرمانی ہو۔ کہا کہ ایمان والا اس کو کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا کہ یہ اللہ کی نافرمانی کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا دیکھے۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 نمبر کا ایمان اس شخص کا ہے جو اپنے ہاتھ کے ذریعے سے برائی کو بدل دے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے کوئی منکر دیکھے، کوئی برائی دیکھے، کوئی غلط کام دیکھے، کوئی برا کام دیکھے، چاہیے کہ وہ اس کو اپنے ہاتھ سے بدل دے۔ ایمان کی علامت ہے، بلکہ مسلم شریف کی حدیث میں سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان اس شخص کا ایمان کہا گیا ہے جو برائی کو اپنے ہاتھوں سے بدل دے۔ میرے دوستوں بزرگوں، ٹھیک ہے بہت سی برائیاں وہ ہیں جن کا بدلنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن بہت سی برائیاں وہ ہیں جن کو ہم اپنی ذاتی قدرت اور طاقت کی وجہ سے بدل سکتے ہیں۔ اگر غلط کام میرا بیٹا کر رہا ہے، مجھ کو قدرت حاصل ہے کہ میں اس کو اس غلط کام سے منع کر دوں۔ اگر میں یہ بھی نہیں کر رہا ہوں میرے دوستوں بزرگ عزیزوں، پھر میرے اپنے ایمان اور یقین کی کمزوری ہے۔ ایمان والا اللہ کی نافرمانی کو ہوتا ہوا دیکھ کر کے روئے زمین پر اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے یہ کہا، امیر المومنین ہم زکوٰۃ تو دیں گے لیکن جو اجتماعی نظام تھا بیت المال میں زکوٰۃ جمع کرنے کا، ہم اس کے علاوہ اپنے طور سے زکوٰۃ کا مال لوگوں میں خرچ کریں گے، تقسیم کریں گے۔ حضرت ابو بکر نے اتنی بات بھی ناگوار اور ناقابل قبول سمجھی، فرمایا کہ تم جو رسی سامان کو باندھنے کے لیے، زکوٰۃ کے مال کو باندھنے کے لیے حضور کے زمانے میں دیتے تھے، اگر اس رسی کے دینے سے بھی انکار کرو گے، ابو بکر اتنی کمی بھی دین کے اندر برداشت نہیں کرے گا۔ حالانکہ علماء فرماتے ہیں وہ رسی فرض نہیں تھی، وہ تو مال فرض تھا جو زکوٰۃ میں دیا جاتا تھا، وہ تو رسی صرف اس کو باندھنے کے لیے تھی۔ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ فرض کی کمی تو بہت دور کی بات ہے، اس سے معمولی درجے کی کمی بھی ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اتنی بھی اللہ کی نافرمانی، اتنا بھی اللہ کے حکموں کے خلاف ہونا صحابہ کے لیے ناقابل برداشت ہو چکا تھا۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ وہ ایمان کی اعلیٰ سطح ہے جس کے خلاف صحابہ دیکھ نہیں سکتے تھے۔ یعنی دور دور سے بھی کہیں اللہ کے خیر کے ہونے کا اور اس کا یقین دلوں کے اندر آنے کا راستہ پیدا ہو سکتا تھا، صحابہ ان راستوں کو بھی بند کر دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں جو صحابہ کا زمانہ تھا اور تابعین کا دور تھا، جن کے ایمان اللہ کی ذات عالی پر اتنا پختہ اور اتنا مضبوط ہے کہ جو اللہ قرآن میں جن کے ایمان کو بطور نمونہ کے بیان کر رہے ہیں، ان صحابہ کے زمانے میں حضرت عمر اس درخت کو کٹوا دے رہے ہیں جس درخت کے نیچے اللہ کے نبی نے حدیبیہ کے موقع پر صحابہ سے مرنے اور جینے پر بیعت لی تھی، جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، جس کا تذکرہ سورہ فتح میں اللہ نے اس درخت کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ حضرت عمر نے یہ کہہ کر کے اس درخت کو کٹوایا ہے کہ کہیں یہ درخت آگے جا کر کے لوگوں کے یقین کے بگاڑ کا ذریعہ نہ بن جائے۔ حالانکہ کون ہے ان کے زمانے میں؟ صحابہ ہیں، تابعین ہیں۔
حضرت خالد کو معزول کروایا حضرت عمر نے، اور یہ فرمایا خالد سے مجھے ذاتی دشمنی نہیں ہے، صرف میں خالد کو چیف کمانڈری سے اس لیے دستبردار کر رہا ہوں اور اس لیے معزول کر رہا ہوں کہ دھیرے دھیرے لوگوں کا یقین یہ بنتا جا رہا ہے کہ فتح خالد کی وجہ سے ملتی ہے۔ خالد جو سیف اللہ ہیں، ان کی وجہ سے مسلمان ہر مارکے میں غیروں پر غالب آ رہے ہیں۔ میں خالد کو اس لیے معزول کر رہا ہوں تاکہ ان کے بعد بھی جب مسلمانوں کو فتح ملتی رہے، لوگوں کا یقین یہ بنے کہ فتح اللہ دیتے ہیں، خالد ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور عزیزوں، یہ ایمان ہے، یہ یقین ہے۔ میرے دوستوں، اس کی علامتوں میں نے یہ بتایا نا کہ بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا، یہ ایمان والا ہونے کی علامت ہے۔ ایک چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اندر میں یہ فکر ہو، ہمارے اندر میں یہ غم ہو، ہمارے اندر میں یہ بے چینی ہو کہ اللہ اس نافرمانی کو میں کیسے روک دوں۔ میرے گھر میں، میرے آزو بازو میں، میرے پڑوس میں اگر کوئی بندہ مثال کے طور پر نافرمانی کا نماز کا ہی چھوڑنا، یہ بھی کوئی معقولی نافرمانی تو نہیں ہے۔ جو چیز ماحول میں آ جاتی ہے، ماحول میں آ جانے کی وجہ سے وہ جرم ہلکا ہو جاتا ہے، ورنہ میرے دوستوں اور بزرگوں، صحابہ کے زمانے میں اس چیز کا تصور نہیں تھا کہ ایمان والا ہے اور وہ نماز کو چھوڑ دے۔ اس چیز کا تصور صحابہ کے زمانے میں، ایمان والا ہے نماز کو چھوڑ دے۔ ہم لوگ ابھی 6 مہینہ پہلے ہمارا سفر ہوا، افریقہ کا ایک ملک ہے موریتانیہ، مراکش سے لگا ہوا ہے، موروکو سے لگا ہوا ملک ہے۔ ہم جب وہاں اس ملک کے اندر پہنچے میرے عزیزوں، کہیں سنی بات نہیں، اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا، وہاں کے لوگوں نے ہم سے یہ کہا کہ ہمارے ماحول میں اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، چھوٹے بچوں کے اندر بھی یہ بات عیب سمجھی جاتی ہے کہ ایمان والا ہے اور وہ 5 وقتہ نمازوں کو چھوڑ رہا ہے۔ ہمارے یہاں اس چیز کا تصور ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کو نماز کی دعوت دو، اس لیے کہ کوئی فرد ہماری آبادی میں آپ کو ایسا ملے گا ہی نہیں جو 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام نہ کر پائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس وقت میں وہ بات صحابہ کی یاد آتی تھی جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ ہمارے زمانے میں منافقین کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ جماعت کی نماز سے پیچھے رہ جائے۔ اس بات کا تصور ہی نہیں تھا کہ وہ نماز چھوڑ دیں۔ میرے عزیزوں بزرگوں، آپ خود سوچو کتنے ہمارے شہر کے اندر یعنی برسوں سے جمعہ کے بیانات ہیں، مساجد ہے، مدارس ہے، جماعت کی محنتیں ہیں، کتنی کوششیں ہیں، اللہ کے بندے اپنے اعتبار سے کر رہے ہیں، لیکن پورا دین 100% زندہ ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ کوئی ایک فریضہ ہم دین اور اسلام کا ایسا نہیں بتا سکتے ہیں کہ چلو ہمارے ماحول میں اب یہ 100% زندہ ہو چکا ہے۔ صحابہ کے زمانے میں اہل علم حضرات یہ فرماتے ہیں دوسری کتابیں تو بہت دور کی بات ہے، قرآن شریف بھی 2 دفتیوں کے درمیان میں ایک جگہ جمع نہیں تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن پاک کو جمع کیا گیا۔ حضرت عمر نے کہا امیر المومنین، جس تعداد میں حفاظ صحابہ جنگوں میں اور معرکوں میں شہید ہو رہے ہیں، کہیں قرآن پاک ضائع نہ ہو جائے اور یہ کہیں جو ہے یہ امانت ہم سے جو ہے یہ چھوٹ نہ جائے، اس لیے ضرورت ہے کہ اب اس کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے، ورنہ اس وقت تک قرآن پاک سینوں میں محفوظ تھا، ورنہ متفرق طور پر کہیں کاغذ پر، دفتی پر، ہٹی پر، کسی اور چمڑے کے جو ہے اس پر لکھا ہوا ہوتا تھا، ایک جگہ ایسے جمع نہیں جیسے ہمارے زمانے میں قرآن کے نسخے ہیں۔ بتانا یہ ہے کہ جب قرآن جیسی مقدس کتاب بھی ایک جگہ جمع نہیں تھی تو دوسری کتابوں کا تو صحابہ کے زمانے میں تصور ہی نہیں تھا۔ کتاب والا اسلام صحابہ نے دنیا کو نہیں سمجھایا
کہ آپ کو اسلام سمجھنا ہے، ہاں ٹھیک ہے، دیکھو فلاں کتاب ہے اسلام کی، اس میں حقانیت، اسلام کی خوبی، اسلام کے کمالات اور اسلام کی جو ہے وہ خوبیاں اس کے اندر بیان کی گئی نہیں۔ ہاں دیکھو فلاں مولانا صاحب ہیں، ان کا بیان ہے، آپ یہ سنو، بہت اچھی تقریر ہے، 2 گھنٹہ انہوں نے اسلام کو سمجھایا ہے، نہیں، صحابہ یہ کہتے تھے اسلام سمجھنا ہے ہماری زندگی کو دیکھو۔ مشہور جملہ جو صحابہ کا کتابوں میں ملتا ہے، فرمایا کونوا مثلنا، تم ہماری طرح ہو جاؤ، ہماری طرح بن جاؤ، جو ہماری زندگی ہے وہ اسلام۔ ہم کتابوں کے پڑھنے کو نہیں بولتے، ہم بیان تقریر کے سننے کو نہیں بولتے، ہم زندگی پیش کر رہے ہیں، عملی نمونہ پیش کر رہے ہیں تمہارے سامنے، جو ہماری زندگی ہے وہ اسلام ہے، جو ہمارے معاملات ہیں وہ اسلام ہے، جو ہمارا لین دین ہے وہ اسلام ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، آپ اندازہ لگاؤ کس سطح پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے ہر فرد کو یعنی پہنچایا تھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی میرے دوستو بزرگوں اس کی زندگی پورے ملک کے لیے ہدایت اور اسلام پہ آنے کا ذریعہ بنتے۔ ہمیں ایک شخص ملا موریتانیہ میں، جو افریقہ کا ایک ملک ہے، جزیرۃ القمر اس کا نام ہے، افریقہ کا ملک ہے، جہاں چاند سب سے نیچا دکھائی دیتا ہے، اس کا نام ہے جزیرۃ القمر۔ پورا ملک 100% مسلمان ہے اور پورے ملک میں عربی بولی جاتی ہے، ان کی زبان عربی ہے، حالانکہ وہ علاقہ عرب کا نہیں ہے، افریقہ کا ملک ہے۔